کیونکہ قرآن و سنت کی ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ ایک دن سے کم قرآن مکمل کرنا قرآن کریم کی تعظیم کے منافی ہے یا پھر مکروہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض اہل علم کو بھی شاید غلطی لگی ہے وہ ایک حدیث سے استدلال کرنے میں، حالانکہ اس حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کبھی تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے اس حوالے سے بھی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سے یقیناً یہ بات ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 60 یا 61 قرآن ایک مہینے میں پڑھنا رمضان مبارک میں ثابت نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ حلیۃ الاولیاء ہے امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب، انہوں نے اپنی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ یہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حدثنا ابو محمد ابن حیان قال حدثنا ابراہیم ابن محمد ابن الحسن قال قال الربیع سمعت الشافعیہ۔ 3 واسطے ہیں درمیان میں۔ پہلا واسطہ ابو محمد بن حیان مشہور محدث ہیں، ابو شیخ کے نام سے معروف ہیں، ابو شیخ مشہور محدث ہیں، ابو محمد ابن حیان بالکل ثقہ ہیں، صاحب و تصانیف ہیں۔ دوسرے راوی ابراہیم بن محمد بن الحسن متویہ یا متویہ، مختلف ضبط اس کے ملے ہیں۔ تو ابراہیم بن محمد بن الحسن متویہ ثقہ امام ہیں، اور اگلے تیسرے راوی الربیع بن سلیمان جو امام شافعی کے شاگرد ہیں وہ بھی ثقہ ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ثبوت، اسے کہتے ہیں کہ کسی بات کو ثابت کرنا۔ اگر آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ 61 قرآن پڑھتے تھے، تو آپ کو دلیل لانا ہوگی۔ ہم نے بتایا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے کہ وہ ایک مہینے میں 60 قرآن پڑھتے تھے، 60 قرآن، یعنی رمضان مبارک میں ان کا یہ معمول تھا کہ دن رات میں 2 قرآن پاک مکمل کرتے رمضان میں، تو گویا 30 دنوں میں یا 29 دنوں میں وہ 60 قرآن پڑھ لیتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ یہ بات امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے صحیح سند سے ثابت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کنت اختم فی رمضان 60 مرۃ، میں قرآن کریم رمضان میں 60 مرتبہ مکمل کرتا تھا۔ تو اگر کوئی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے بطور تلاوت، بطور قرات بار بار قرآن کریم مکمل کرتا ہے تو یہ یقیناً مستحب عمل ہے، اس میں کوئی کراہت وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا ثبوت کوئی نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے صحیح سند کے ساتھ ہم نے الحمدللہ ثابت کر دیا ہے، اور یہ ایک سبق ہے ان بھائیوں کے لیے جو فضائل بیان کرتے ہیں، بیان کرنے چاہیے، لیکن فضائل ایسے ہوں جو پایہ ثبوت کو پہنچتے ہوں، جن کے پیچھے سند ہو، جن کے پیچھے ایک اعتماد آپ کر سکتے ہوں، جیسا کہ یہ سند ہے۔ آپ خود چیک کریں، ہمارے حنفی بھائی چیک کریں، ابو محمد بن حیان، امام ابو شیخ اصبہانی، ان کو دیکھیں، ثقہ امام ہیں۔ ابراہیم بن محمد بن الحسن کو دیکھیں، ثقہ ہیں، اور الربیع بن سلیمان کو دیکھیں، وہ بھی ثقہ ہیں، اور آگے امام شافعی ہیں، اور پیچھے سند شروع ہوتی جس امام نے بیان کی ہے وہ امام ابو نعیم اصبہانی مشہور ثقہ امام ہیں۔ تو اس طرح فضائل ثابت کیے جاتے ہیں، یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت